اس وقت جہاں ملک کھڑا ہے وہ کہتے تو نہیں ہے، میں بنا لیتا ہوں کہ ڈینائل آف فیو از بیکمنگ ڈیزاسٹر فار ایوری بڈی۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میں ایسی چینجنگ کیوں نہیں آ رہی کہ وہ چیزوں کو خود ہی تسلیم کر لیں۔ کبھی کسی چیز کو ماضی میں سے تسلیم نہیں کیا ہے، مطلب لوگ پریشان ہوتے ہیں، بنگلہ دیش آزاد ہو رہا تھا، یہاں تاثر تھا، آل از ویل، چیزیں ریپڈلی خراب ہوتی جاتی ہیں، یہاں تاثر ہوتا ہے، آل از ویل۔ اور یہ بات ہمارے ملک میں ہر سانے کے بعد ڈسکس ہوتی ہے کہ یہ رویہ کیوں نہیں تبدیل ہو رہا۔ پھر ڈسکشن میں یہ سب ختم ہو جاتا ہے اور ملک کو بے تحاشا نقصان ہو جاتا ہے، اور پھر ریکوری میں 10-15 سال لگ جاتے ہیں، اور پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آج تک ریکوری نہیں کر پائے، اسپیشلی افغانستان۔ وہ سندھی میں کہتے ہیں کہ ساگیا کنا ساگسا، پتہ نہیں اردو میں کیا اس کا ترجمہ ہوگا، مگر مقصد یہ ہے کہ بزنس ایز یوزول بن جاتا ہے آفٹر فیو ایئرس۔ کیا ہم نے اپنی پالیسی کی وجہ سے کشمیر کا کیس نہیں ہارا ہے؟ سوچے نظر ہارا ہے نا۔ آج انڈیا فلی کشمیر کو کیپچر کر چکا ہے، وہ یونین میں اپنے ضم کر چکا ہے اس چیز کو، اور اب تو ہم سے بھی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ بھائی وہ بقایا حصہ بھی دے دو۔ اور جو دنیا کے حالات ہیں، پروبیبلی کچھ سالوں بعد یہ نعرہ بھی ہم ہی لگائیں گے کہ ادھر تم ادھر ہم ہی لگائیں گے، کیونکہ ان کو تو پتہ ہے کہ ود ان ڈیکیڈ جس طرف پاکستان چل رہا ہے وہ تو بقایا بھی لے لیں گے ہم سے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے رویے میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئے گی، نہیں آ رہی، کیونکہ ٹو ایکسیپٹ دیر از رانگ یو ہیو ٹو ایکسیپٹ کہ یو آر رانگ۔ اور یہی وہ چیز ہے جو کسی کو ایکسیپٹ نہیں کرنے دیتی ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ، کیونکہ ان کو یہ بھی ایکسیپٹ کرنا پڑ جاتا ہے کہ ہم غلط ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایٹیٹیوڈ سالوں سے چلتا آ رہا ہے، ناٹ جسٹ ان ملٹری بٹ یہ سویلین سرکلس میں بھی، کیونکہ ہمارے تو سویلینز بھی وہی پالیسی ٹو کرتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ٹو کرتی ہے۔ اینڈ دس از واٹ ہائبرڈ سسٹم واز۔ سویلینز کو لگا کہ ہائبرڈ سسٹم سے مراد یہ ہے کہ ہم ساتھ ساتھ مل کے کام کریں گے، جو خان صاحب کو بھی گمان تھا، لیکن ہوا یہ کہ سویلین سسٹم میں وہ صرف اپنی جگہ واپس لینا چاہ رہے تھے جو انہوں نے لوز کی تھی۔ وہ ہائبرڈ نظام کے ذریعے سسٹم چلایا گیا اور جگہ واپس لے لی، تو ابھی تک چل رہا ہے۔ سو ان شارٹ، جب پیچھے والے نہیں کر گئے تو یہ طاقت آج والوں میں کیسے ہوگی کہ وہ اس بات کو مان لیں کہ وہ غلط ہے۔ غلطی کو ماننا، پیچھے ہٹنا، اسپیشلی وین یو آر ان پاور، بہت ہمت چاہیے، نہیں ہوتا سر۔ پیچھے والے نہیں کر کے گئے، وقت گزر جائے گا، ایڈوسسزم ہے نا۔ جب بنگلہ دیش آزاد ہوا تھا تو بھٹو پاکستان میں نہیں تھا۔ بھٹو کی میں سیاست سے ہزار اختلاف کرتا ہوں، لیکن یہ کہنا کہ وہ ذمہ دار تھا بنگلہ دیش کے حوالے سے تو نو۔ بنگلہ دیش جب آزاد ہوا تھا تو بھٹو پیرس میں بھاگ گیا تھا، ظاہر ہے ملک کے حالات دیکھ کے۔ وہ پیرس سے بلایا گیا پھر ان کو کہ بھائی، اور ہماری اپنی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بلایا، منتیں ترک کر کے بلایا کہ بھائی آ جاؤ، ملک کو سنبھالو، ہم سے بنڈ ہو گیا۔ مگر جب آپ پاور میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کے بھی تیور بدل جاتے ہیں، پھر کہیں نہ کہیں اپنا پاور بچانے کے لیے آپ کھو دیتے ہو۔ یہی بھٹو کے ساتھ ہوا۔ بٹ وہ پاکستان میں واحد مومنٹ آف ویکنس تھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، واحد مومنٹ آف ویکنس تھی۔ اس کے بعد ہوئی ایک بار، لیکن وہ بھی ڈیل کے تحت ہوئی، 88 کا زمانہ، لیکن وہ واحد مومنٹ آف ویکنس تھی۔ اس کے بعد جیسے ہی وقت گزرا، اسٹیبلشمنٹ یہ ریئلائز کرتی گئی کہ اپنی مومنٹ آف ویکنس آنے سے پہلے پیچھے ہٹ جانا، کچھ اور کرنا بہتر ہوتا ہے۔ اور پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اسٹیبلشمنٹ کا جو یہ ریئلائزیشن کا ٹائم فریم ہے وہ گھٹتا چلا گیا۔ اتنا گھٹ گیا کہ باجوہ صاحب کو اپنے دور حکومت میں ہی وفاداری بدلنی پڑی۔ سو آل ان آل، اب یہ وقت یا اس وقت یا وقت کی اسٹیبلشمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس مومنٹ پہ یا اس مومنٹ پہ آتے ہیں، مطلب کب آتے ہیں کہ پھر پوائنٹ آف ویکنس دوبارہ سامنے آ جائے اور پھر ملک کا بیڑا گرک ہو جائے، یا پھر ریئلائزیشن لے آئیں اور طریقہ کوئی بھی نکل آتا ہے ریئلائزیشن کے بعد۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ بلوچستان کے اٹیک کے بعد 3 چیزیں تیز ہوگی۔ ایک، انٹرنیشنل نظریں ٹورڈز سیپریٹزم رادر دین ٹیررزم۔ انٹرنیشنل رپورٹنگ اٹھا کے دیکھ لیں آپ۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ کہانی تھمے گی نہیں، بیکاز نمبرز ول ناٹ ایڈ اپ، اور یہی ہو رہا ہے۔ آہستہ آہستہ سوال ابھر رہا ہے کہ بھائی ہاسٹیجز ہیں کہ نہیں ہیں۔ سوال تو ہے نا کہ ذرا آپ کی نمبر جو ہے وہ ایڈ نہیں ہو رہے، تو بقایا لوگ کہاں ہیں؟ اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ڈینائل کا مظاہرہ کریں گے، وہ بھی نظر آ گیا۔ یہ چیز ہم نے سرفراز بگٹی اور ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس سے اندازہ لگا لیا کہ ڈینائل ہے۔ شکر ہے اس پریس کانفرنس میں واضح ہوا کہ رولز آف گیم جو چینج ہونے ہیں، رولز آف دا گیم، یہ مطلب یہی نکلا کہ بھائی ڈنڈا بڑھانا ہے ہم نے۔ تب یار کتنی کم عقلی کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ اٹس لائک
प्रोवाइडिंग फ्यूल टू द फायर। वहाँ के लोग MPA से लेकर बलोच रहनुमा सारे के सारे, इवन पख्तून रहनुमा सारे के सारे कह रहे हैं कि अवाम को से दें, अवाम को राह दें, उनका हक दें, बुकटी साहब जैसे डमीज़ को हटाएं। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये निकला कि अवाम गई बाढ़ में। हम तो बताएंगे कि भाई ये तो टेररिज्म है, बाकी तो कोई इशू ही नहीं है बलूचिस्तान में। ठीक है, पूरी दुनिया को पता है कि ये टेररिज्म है, एटलीस्ट पूरे पाकिस्तान को तो पता है ये टेररिज्म है। हमें बताया गया कि टेररिज्म इंडिया से फंडेड है और अफ़गानिस्तान से हो रही है। ठीक है, मान ली ये बात भी कि ऐसे ही है। फिर सारी बातें करके ये समझाया गया हमें कि बलूचिस्तान में कोई मसला नहीं है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ अवाम बिल्कुल सेट है, ये बस कुछ डॉलर के एवज़ टेररिज्म कर रहे हैं लोग। और जो उनका सबसे बड़ा मसला है, बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला यानी मिसिंग पर्सन्स, वो मसला एवं ही है, फजूल है। दुनिया जहान में मिसिंग आर्ग्यूमेंट्स, दुनिया जहान में मिसिंग पर्सन्स होते हैं। USA की मिसाल दी गई, यूक्रेन की मिसाल दी गई। पहली मिसाल, यूक्रेन में जंग चल रही है, वॉर जोन है, और अमेरिका USA में ऐसा नहीं होता, ये सफ़ेद झूठ। सी, जब आप मिसिंग पर्सन जैसे इशू को जस्टिफाई कर रहे हैं, मिसिंग पर्सन इशू को भी आप जस्टिफाई कर रहे हैं, जो बलूचिस्तान का सबसे बड़ा इशू है, अगर आप उस इशू को मिनिमाइज करके जस्टिफाई कर रहे हैं तो आपकी स्ट्रेटजी क्या है वाज़ेह होती है। स्ट्रेटजी कुछ भी नहीं है, डंडे का इस्तेमाल जो कुछ सॉल्व नहीं करेगा, जिससे सॉल्व कुछ भी नहीं होगा। ये जो फंडिंग जिसको कहा जा रहा है वो और बढ़ जाएगी। पता नहीं यार, हम पागल हैं क्या हैं कि इतना बड़ा डिनाइल है कि एक बेसिक उसूल समझ नहीं आ रहा हमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, कि अगर आपके पास कोई फॉल्ट लाइन होगी तभी जाके दूसरा कोई मुल्क उसको इस्तेमाल कर पाएगा ना। तो इसलिए जब फॉल्ट लाइन को सॉल्व नहीं कर रहे बल्कि और बिगाड़ रहे हैं बाय गिविंग दीज स्टेटमेंट्स एंड बाय सेइंग कि हम डंडा बढ़ाएंगे, जब इश्यूज लाइक मिसिंग पर्सन को आप जस्टिफाई कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी ये सो कॉल्ड जो फंडिंग है ना, ये बढ़ेगी। अब अंदाज़ा लगा ले कि फंडिंग वो कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं वो, या हम जवाब पैदा कर रहे हैं फंडिंग बढ़ाने का। मतलब ताजुब हो रहा है ना, और अफसोस भी हो रहा है कि फैसला लेने क्या लिए जा रहे हैं। मुझे तो अब नजम सिटी जैसे सहाफ़ी पे यकीन हो गया है कि ही इज़ नॉट अ टाउट, ही इज़ नॉट अ डम, ही इज़ नॉट डम पर्सन, ही ऑलवेज हैड एजेंडा ऑफ बीइंग एंटी इमरान एंड बीइंग एंटी एस्टेब्लिशमेंट, दैट्स इट। और कोई उसका एजेंडा नहीं है। ही हैज़ फॉट हिमसेल्फ इन बलूचिस्तान टू, वो किस ज़माने में लड़ा है। अब वो बंदा टीवी भी बैठ के कह रहा है या कह कर जस्टिफाई कर रहा है कि आर्मी की प्रेजेंस वहाँ पर होनी चाहिए, आर्मी की बलूचिस्तान में प्रेजेंस को बढ़ाने का कह रहा है कि ये सब बकवास है, अवाम को हुकूक दो, अवाम को हुकूक देने का वक्त गया। तो यार बांग्लादेश के वक्त भी आई एम श्योर जो इसी तरह के सलाहकार होंगे ना, वो घूम रहे होंगे उसी वक्त, और वो ऐसी ही सजेशंस दे रहे होंगे कि सर वक्त गया, अवाम को छोड़े, वक्त गया वो। एक बार अगर ये चीज़ पुख्ता हो गई नज़र दुनिया में, दुनिया की नज़र में, कि बलूचिस्तान में सेपरेटिज़म वाकई है, तो आपके लग जाएंगे। स्पेशली अगर आप मिलिट्री माइट से डील करने जाओगे। ये हिस्ट्री बताती है कि कोई मुल्क नहीं रोक पाया ऐसी चीज़ों को, स्पेशली जो अगर वो मुल्क वीक है। मतलब व्हाट इज़ सेठी साहब ट्राइंग टू सेल। मुझे हमेशा से शक रहा है कुछ सहाफ़ियों पे कि वो इस्टेब्लिशमेंट के फेवर में नहीं है, इस सिस्टम के जो हो रहा है वो दरअसल अगेंस्ट है उनके, और वो इस तरह की हवा देकर इस्टेब्लिशमेंट को डुबोने जा रहे हैं। ये मुल्क दुश्मनी करने जा रहे हैं अगर इस तरह की हवा दे रहे हैं। अब फार्मूला समझे ना, दुनिया टेररिज्म से हटके इसको सेपरेटिज्म पोर्ट्रे कर रही है, समझिएगा। उनके पास अभी भी हॉस्टेजेस होने का खदशा है। नाउ रिंग द बेल, ये कहाँ रिंग्स जा रही हैं चीज़ें, विच मीन्स दिस कैन गो एनी वे, ठीक है ना। वो इतने बड़े अटैक करके, इतना बड़ा अटैक करके अपनी सलाहियत पे लोगों को यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी को यकीन दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद कुछ हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। अब आप जब ये कह रहे हैं कि इंडिया फंडिंग कर रहा है, तो जब इंडिया फंडिंग कर रहा है और अफगानिस्तान कुछ नहीं कह रहा है, उनको पाल रहा है, तो दैट मीन्स आपका वेस्ट और आपका ईस्ट दोनों आपके अगेंस्ट। आपके KPK जो है वो पॉलिटिकल आइसोलेशन की वजह से ऑन द वर्ज है, ठीक है, पॉलिटिकल आइसोलेशन की वजह से, जिसका बॉर्डर अगेन अफगानिस्तान से मिलता है। आपका बलूचिस्तान आग पकड़ चुका है ड्यू टू सेम रीज़न विच इज़ पॉलिटिकल आइसोलेशन।
اگین اس کا ایک بارڈر افغانستان سے ملتا ہے، دوسرا ایران سے ملتا ہے۔ افغانستان کا تو ہمیں پتہ ہے ایران کبھی بھی مدد نہیں کرے گا، کیونکہ وہاں اس کے بعد اگر وہ مدد کرے گا تو اس کے بعد اس کے پاس بھی بلوچستان موومنٹ چل سکتی ہے۔ بلوچستان کا سستان کا علاقہ تو اس کے پاس بھی ہے، وہ گریٹر بلوچستان جس کو کہا جاتا ہے، جس کو پھر امریکہ بڑے مزے سے استعمال کر سکتا ہے۔ امریکہ کے لیے تو یہ فائدے کی چیز ہے۔ تو اس لیے جن کو لگ رہا ہے کہ بی ایل اے والوں کو ٹیکل کرنے کے لیے امریکہ ساتھ دیں گے یا امریکہ یا ویسٹ ساتھ دے گا، تو نو سر جی، وہ نہیں دیں گے آپ کا ساتھ۔ ریزن بینگ ان کو تو یہ اپرچونٹی نظر آئے گی کہ کہیں گریٹر بلوچستان کی کہانی کو ہوا دیں تاکہ ایران کو ٹائٹ کریں۔ اور جب یہ پتہ ہے کہ امریکہ انڈیا سے بھی کچھ نہیں کہے گا آفٹر یہ جو پورا فیاسکو، جو پورا فیوریٹ انڈیا بننے جا رہا ہے، پتہ ہے کہ افغانستان میں لڑنے کے لیے لاجسٹیکلی ہمیں کوئی ملک سپورٹ نہیں کرے گا جب تک ہم خود ان کو اپنی کمزوری نہ دے دیں۔ جیسے چائنا کو جگہ دینا، چائنا کو تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اس وقت، کچھ بھی نہیں کر سکتے، جتنا ہم مجبور، میں آپ کو سمجھاتا ہوں کچھ بھی کیوں نہیں کر سکتے۔ چائنا کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ آلموسٹ ڈن ہونے جا رہے ہیں۔ یہ برادر ہر ملک ہماری اس مجبوری کو ظاہر ہے استعمال کرے گا۔ تو ٹیررزم سالو کس طرح ہوگی؟ ظاہر ہے نہیں ہوگی۔ اور جب سالو نہیں ہوگی تو جو پولیٹیکل آئسولیشن کی وجہ سے آپ سے خفا ہے، وہ آپ کی اس گیم چینجر پالیسی جو آپ لائے ہیں سالوں پرانی کہ مسنگ پرسن بھی جسٹیفائڈ ہے، تو اس پالیسی سے فالٹ لائنز ڈیپن ہوتی جائیں گی اور پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ مطلب میں اور کیا بولوں، مجھے تو وے آؤٹ یا کوئی اور طریقہ سمجھ نہیں آ رہا۔ وے آؤٹ میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ یہ مسئلہ اب ختم تو دور کی بات، یہ مسئلہ بڑھانے سے، اس کو کنٹین کرنے، صرف وہ بھی صرف تب روکا جا سکتا ہے جب آپ بلوچستان سے نکلیں گے، نہ کہ گھسیں گے۔ سیکیورٹی میں فوکس کریں اور انٹرنیشنلی منور کرنے کے لیے بلوچستان اور ملک میں دونوں میں پاپولر پولیٹیکل فگر لائیں، پھر ہی جا کے آپ افغانستان کو بھی کچھ آنکھیں دکھا پائیں گے، انڈیا کے اگینسٹ بھی کوئی صحیح معنی میں کیس رکھ پائیں گے۔ اس کے علاوہ کر لیں پھر ریسیپی فار ڈیزاسٹر، پہلے بھی کیا ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے، ٹوٹ گیا تھا۔ دوسری طرف آ جائے، پتہ ہے کہ دنیا پیسہ پل آؤٹ کر رہی ہے، ٹیرفز کی جنگ لگی ہوئی ہے۔ یوکرین والے تنازع میں کردار ادا کرنے جو یو کے کو شوق چڑھا تھا، جو یو کے، ہم بھی گئے تھے یو کے پاس، اور یو کے کو شوق تھا کہ میں ای یو کو سنبھالوں گا، وہ بھی کہتے لینے، کیونکہ جیسے ہی امریکہ پیچھے ہٹا ہے، رشیا نے ایڈوانس کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس چیز کو بیس بنا کے ٹرمپ ڈرائے بھی جا رہا ہے، تو نیریٹو بھی چلا رہا ہے کہ بھائی ای یو اور یو کے اور زیلنسکی تو وار کو ختم ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، تو کنٹینیو کرانا چاہ رہے ہیں، اور لوگ مر رہے ہیں، اور اس کو بڑا یاد آ رہا ہے، لوگ یوکرین میں مر رہے ہیں۔ ادھر غازہ میں جو ہو رہا تھا وہ نہیں یاد آئے گا ٹرمپ کو۔ خیر، اور یو کے کو بھی یہ سمجھ آ گیا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ رشیا بھی اب کسی بات کو مانے ان کی، کیوں وہ کمزور ہے، یو کے کمزور ہیں اف امریکہ از ناٹ دیئر۔ اسپیشلی رشیا نے یہ جب سارے پلانز بھی ریجیکٹ کر دیے، پیس کیپنگ فورسز والا بالخصوص، جس میں ہمارا فائدہ نظر آ رہا تھا ہمیں، رشیا نے تو اتنا کہہ دیا کہ بھائی ہمیں ٹروس کی ضرورت نہیں ہے، رشیا کو ٹروس کی ضرورت نہیں ہے۔ رشیا نے کہہ دیا ہم تو پورا یوکرین کیپچر کر سکتے ہیں، یوکرین کو ٹروس کی ضرورت ہے۔ تو اب سارے سیدھی لائن میں کھڑے ہو گئے ہیں یو ایس اے کے پیچھے۔ G7 کنٹریز نے یو ایس لیڈ ٹروس ٹاکس کو بیک کر دیا ہے، سپورٹ کر دیا ہے یو ایس کو، اس جو ٹروس ٹاکس ہونے جا رہے ہیں۔ سو ون وے اور دی ادر یہ کہانی تو ابھی ختم ہوتی ہے، اور ہونی تھی، یہ سب کو پتہ ہے۔ میں تو پہلے سے کہہ رہا تھا جب سے ٹرمپ جیتنے والا تھا، جو خواب دیکھ رہے تھے کہ ای یو اپنی ڈیفینس بڑھائے گا، جو خواب دیکھ رہے تھے کہ یو کے اپنی ڈیفینس بڑھائے گا اور پھر پاکستان کا کردار آئے گا، وہ اب جائیں ٹوپی سے کوئی دوسرا کبوتر لے آئے۔ بھائی میرا پہلے دن سے ماننا ہے کہ امریکہ ابھی پاورفل ہے، یہ فضول کی باتیں لوگ ادھر ادھر سے کر رہے ہوتے ہیں کہ باقی لوگ ملک پاورفل ہو گئے، اور ابھی بھی ان سب کو آپ دیکھیے گا نا جھکائے گا آہستہ آہستہ کر کے۔ آپ دیکھیں ٹرمپ ابھی بھی کینیڈا کو 51 اسٹیٹ بلا رہا ہے، بیچارہ وہاں پرائم منسٹر چلا گیا، دوسرا آ گیا، لیکن ابھی بھی وہ لگا ہوا ہے 51 اسٹیٹ بلانے میں۔ دوسری طرف کینیڈا جو اپنے آپ کو چوڑا بنا رہا تھا، وہ G7 اجلاس کا ہوسٹ کرتا ہے، یہ یو کے اس میں سارے شمولیت ہوتے ہیں، فرانس جو بڑے زیلنسکی کو اٹھا رہے تھے وہ سارے ادھر بیٹھتے ہیں، اور متفقہ طور پر سب ٹرمپ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یوکرین کے حوالے سے جو کر رہے ہو صحیح کر رہے ہو۔ کین یو امیجن کچھ دن پہلے کتنے چوڑے ہو رہے تھے یہ۔ اب جب یہ جنگ ختم ہو تو اگلا ٹارگیٹ ظاہر ہے چائنیز ایکسپینشنزم نظر آئے گی، ظاہر ہے، اور جب یہ ہوگا تو چائنیز ایکسپینشن کا پارٹ جو ہے ہم بھی ہیں، اور یہی BLA والے اس چائنیز انویسٹمنٹ کے لیے مسئلہ کر رہے ہیں۔
اکنامکلی ہم شدید ویک ہیں سر. آئی ایم ایف کے قرضے کے علاوہ ملک چلانا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے. آئی ایم ایف نے ڈو مور کا پھر مطالبہ کر دیا ہے. اب پیٹرول پہ لیوی بڑھانے کی بھی باتیں ہیں, پیٹرول اور مہنگا. مطلب جب ٹرمپ اپنا پیسہ بچا رہا ہے تو ہم کتنے بیوقوف ہیں. اٹ از انیویٹیبل کہ وہ آئی ایم ایف سے بھی پیسہ پل آؤٹ کرے گا, ورلڈ بینک کو بھی مسئلے میں ڈالے گا, اور جب وہ مرحلہ آئے گا تو ہمارا کیا ہوگا کالیا. سوچیں, پولیٹیکل رائٹس, ہیومن رائٹس, ملک کی اکنامی, وہ سب چیزوں پہ آپ کے خلاف, چاہے پولیٹیکل رائٹس عمران خان کی صورت میں, ہیومن رائٹس عمران خان کی صورت میں, ملک الیکشن کی صورت میں, ملک کی اکنامی, یا یہ بلوچستان میں جو ہوا اس کی صورت میں, یا یہ جو آپ نے خود داعش کا بندہ اٹھا کے اس کو دیا ہے, تو ظاہر ہے آپ نے کیس دے دیا کہ بھائی داعش ہمارے پاس ہے جو افغانستان آپ کے اگینسٹ بنا رہا ہے. تو وہ ساری ڈوریں اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھے ہوئے ہیں ویسٹ والے, یعنی ویسٹ یعنی امریکہ, اور ہم اپنی مجبوری کا نقصان اٹھاتے ہوئے کیا کر رہے ہیں, ہم ایک داعش کا لیڈر پکڑا کے دے رہے ہیں کہ یہ لے, اور کیا مانگ رہے ہیں, بس عمران خان صاحب کے حوالے سے تھوڑا سا ٹائم دے دیں. یا کسی کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ وقتی پولیٹیکلی فائدے کے لیے ہم کتنے بڑے بھنڈ کرتے جا رہے ہیں. وقتی فائدے کے لیے ہم نے پورا نظام ہلا دیا ہے, جوڈیشری کو نچوڑ کے رکھ دیا ہے, ہم نے سب چیزوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے, بیکاز اٹ ڈزنٹ سوٹ سم فیو فیسز ٹو سرنڈر, سم فیو فیسز. ادھر سے وقتی فائدے کے لیے ہم سندھ کو بھی بنجر بنائے جا رہے ہیں. پانی کا ایشو بہت سنگین ہے. اگر لگ رہا ہے نا ان کو کہ یہ ہضم ہو جائے گا تو ہضم کروا کے دکھا دیں مجھے. سندھ اس چیز پہ چپ نہیں بیٹھے گا. پہلے بھی ایک بار سندھ کو بیوقوف بنایا گیا تھا, اور اب بھی یہی پالیسی ہے. وہ جو تھل کینال چل رہا ہے ابھی تک, بہہ رہا ہے, وہ بنایا تھا اس نیت سے کہ وہ صرف تب بہے گا جب زیادہ پانی ہوگا, یا جب زیادہ پانی ہونے کی صورت میں اس کو کھولا جائے گا. وہ کہنا 12 مہینے بہتا ہے. اور اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے اسی طرح کی اسٹریٹجی میں سندھ کو مروایا تھا, جو اسٹریٹجی ابھی پیپلز پارٹی نے اپلائی کی ہوئی ہے. اس وقت بھی احتجاج ہوتا رہا پیپلز پارٹی کی طرف سے, اور وہاں سے کینال کی کنسٹرکشن مکمل ہو گئی, اور پھر کہا گیا کہ اب تو بن گیا ہے, اب کیا کریں. اور اس چنتسان کینال سے بھی یہی ہو رہا ہے. آج واٹر ڈویژن کے سیکرٹری کہتے ہیں کہ کالا باغ کا منصوبہ بھی ابھی تک ہمارے پاس موجود ہے. بھائی کیا, پھر کہتے ہیں کہ چولستان کینال کے اوپر کام کا افتتاح ہو چکا ہے اور یہ منصوبہ پورا بھی ہوگا. اور پاکستان پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے, ہم قانونی طریقے سے لڑیں گے. کیا قانونی طریقہ, بلال صاحب کی اب زبان کو لگام دے دینی چاہیے. وہ ان کی باتیں اب احسن اقبال جیسی ہیں. آپ ایک طرف سے احتجاج کرتے رہو گے, دوسری طرف سے وہ کینال بنا جائیں گے. یہاں ہے بات ٹائم کی, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر پریشر آپ دیکھیے گا بڑھتا جائے گا. پتہ نہیں کہاں دیکھا تھا میں نے, آج ہی شاید دیکھا میں نے کہیں, کہ زرداری صاحب کے پتلے جلائے گئے کہیں انٹیریئر سندھ میں. یہ کہانی بھاری پڑے گی, بہت بھاری پڑے گی. آپ انٹینسٹی بھی تو دیکھیں نا سر, ایک پورے صوبے کی اکنامی, لیونگ سٹینڈرڈز, ان سمپل ٹرمز آپ کسی صوبے کی لائف کو نقصان پہنچانے جا رہے ہو. اور پاکستان پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے, پولیٹیکلی کیس کو فائٹ کریں گے. کون سا کیس بھائی, آپ کے ہاتھ میں اتنا بڑا ہتھیار ہے, سرکار کو تھریٹ کریں. آپ باقیوں کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, باقی کیا کر سکتے ہیں, عوام کیا کر سکتی ہے. یو ہیو دا پاور ٹو ڈو اٹ. آپ تھریٹ کریں سرکار کو کہ ہم سرکار چھوڑ دیں گے اگر کینالز پہ کام نہیں رکا تو. لیکن پیپلز پارٹی کو تو پتہ ہے کہ وہ خود کتنے مجبور ہیں, پتہ نہیں کتنے انبار کرپشن کے کھل جائیں گے ان کے خلاف. پرسنلی مجبور ہے نا سر, اس چکر میں آپ ملک کی صوبے کی نہ لگوائیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ابھی بھی چوائس ہے ٹو سیو دیم سیلف بفور اٹس ٹو لیٹ. اسمبلی میں کھڑے ہو کر تقریریں کر لی ایم پی ایز نے پیپلز پارٹی کے, بس کام ہو گیا. اپنے آپ کو انہوں نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا, ترم خان کے اتنی بڑی بڑی تقریریں کر کے بس کام ہو گیا. وی نیڈ ریزلٹ اورینٹیڈ اپروچ وین اٹ کمز ٹو دس کینال ایشو ناؤ. ورنہ یہ سب بیٹھ کے عوام کو الو بنا لیں گے. عوام روڈوں پہ احتجاج کرتی رہے گی, پیچھے سے کینال بنا کے بیٹھ جائیں گے, اور اس وقت کیا نکلے گا پھر اس احتجاج سے, نو بڈی نوز. اور پیپلز پارٹی کی جب تک یہ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ چلتی رہے گی تب تک پیپلز پارٹی بھی اس چیز میں کمپلیسٹ ہے اگر یہ بن گئے تو. اس لیے میرے لیے بہت انٹرسٹنگ ہوگا جب پی ٹی آئی یہ ریزولوشن موو کرے گی نیشنل اسمبلی میں اگینسٹ دا کینال, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی وہاں بالکل کلیئر ہو جائے گی. اور پیپلز پارٹی سپورٹ کرے گی ریزولوشن میں تو سندھ میں اپنی جگہ بچائے گی, ادروائز سپورٹ نہیں کرے گی تو پیپلز پارٹی بھی جا کر پھر پنجاب کی ہی سیاست کرے, بھول جائے سندھ کو.
اور اگر یہ ریزولوشن پیش ہو گئی تو یہ ٹریگر کر سکتی ہے کافی ایونٹس کو. یہ انٹرسٹنگ ہوگا کیونکہ یہ بہت مشکل ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس ریزولوشن کے اگینسٹ جائے. بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اس لیے سوال تو یہ ہے کہ پریزنٹ ہوگی بھی یا نہیں ہوگی. پاسبلٹی ہے کہ پریزنٹ نہ ٹیبل ہونے کی پوری کوشش کریں گے, بٹ اگر ہوتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے آپشن کلیئر ہے کہ سپورٹ کرو اس چیز کو, یا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ اشارہ ہوگا کہ چڑھ جاؤ اب تم بھی, کیونکہ اس کے بعد کچھ ایونٹس ٹریگر ہو جائیں گے. ون از کہ مورلی سوال اٹھا جائے گا کہ پرائم منسٹر پہ کہ ہی ہیز لاسٹ دا میجورٹی آف دا ہاؤس, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنا پہ گورنمنٹ ٹکی ہوئی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لیگلی یہ ضروری ہو جائے گا یا شہباز شریف صاحب اس چیز کے پابند ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہے. کم از کم ٹریگر ہو جائیں گے ایونٹس ایز این مورلی وائز, سوال اٹھنا شروع ہو جائیں گے. اور اگر ریزولوشن ٹیبل ہو گئی تو پھر تو شاید کہیں نہ کہیں موڈ بھی یہی ہے کسی نہ کسی ڈبے کا کہ ایسا ہو. بٹ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ فارمولا فیل ہوگا. اس فارمولے کے تحت یہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کو قریب لانے کی کوشش کریں گے, بٹ یہ بھی نہیں ہو پائے گا کیونکہ جیل میں بیٹھے وہ شخص جو ہے نا وہ کسی ڈیل نہیں کر رہا, وہ ڈیل میں آ ہی نہیں رہا. آپ کر لو جتنی پیشکشیں آپ نے کرنی ہے, یہ بھی ایک قسم کی پیشکش ہے. سیاست میں ایسے موو جو ہے وہ ایک پیشکش ہوتا ہے. جیسے یوسف رضا گیلانی صاحب جیتے تھے پہلے اچانک سے, پھر اچانک سے ذرا مورلی ایک کوشچن کھڑا ہو گیا کہ خان صاحب کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہیے, تو انہوں نے لے لیا, کامیاب تو ہو گئے. لیکن کچھ ٹائم بعد ہی خان صاحب کے وہ جو ووٹ آف کانفیڈنس تھا وہ نو کانفیڈنس میں تبدیل ہو گیا. مولانا صاحب کی کہانی بھی اٹکی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ابھی تک اٹکی ہوئی ہے. مولانا نے جوائن کرنا ہے, بس وہ صحیح اشارے کا انتظار کر رہے ہیں. اشارہ ضروری نہیں ہے ڈائریکٹ, تو اشارے انڈائریکٹ بھی ہو جاتے ہیں. ابھی تک مجھے ان ٹرمز آف مولانا کوئی آگے بڑھنے کا اشارہ نظر نہیں آ رہا. ہاں, پیچھے روکنے کے اس کے اشارے نظر آ رہے ہیں. یہ جو تھریٹس آئے ہوئے ہیں مولانا صاحب کو جو آئے تھے, پھر یہ اچانک تو کیا, پھر یہ جے یو ایف اے کے جو ایک آج لوکل لیڈر کو شہید کر دیا گیا ہے. سرپرائزنگلی ٹیررسٹ مولانا کی جماعت کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. سمجھ سے تھوڑا مشکل ہے. ہاں ٹھیک ہے, وہ ٹیررسٹ کے خلاف بہت سخت موقف اپنائے ہوئے ہیں, سمجھ آتا ہے. وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن وجہ خوف بھی ہو سکتی ہے. اب اگر خوف ہے تو پھر یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ٹی ٹی پی مولانا کو کیوں ڈرانا چاہ رہی ہے اور کس بات کے لیے ڈرانا چاہے گی. اسی میں نے ہمیشہ کہا کہ اتحاد تو بنے گا, اگر اشارہ نہیں آیا تو بحالت مجبوری بنے گا, اور عید سے پہلے بن جانا چاہیے یا پھر عید کے بالکل تھوڑے بہت بعد بن جانا چاہیے, کیونکہ اب بلوچستان بھی ایک کامن فیکٹر مل گیا ہے اپوزیشن کو. آلریڈی بلوچستان کے حوالے سے دو بڑے لیڈرز جو اس اتحاد کا حصہ ہے وہ خان صاحب سے جیل میں ملنا چاہ رہے ہیں, اچکزئی صاحب اور مینگل صاحب. یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہوا, لیکن وہی بات ہے نا کہ خان صاحب سے ملنے ہی نہیں دیا جا رہا کسی کو. خوف کا عالم یہ ہے کہ ویڈیو لنک پہ بھی پیش نہیں کیا جا رہا. ابھی تک سوچنا یہ سسٹم اتنا ویک ہے کہ وہ ایک تصویر سے گھبرا رہا ہے, اور آپ کہتے ہو کہ یہ پاورفل ہے. میں تو کب سے کہہ رہا ہوں کہ گرینڈ اپوزیشن کی بات پھینک کے خان صاحب نے ٹائم دیا ہے, لیکن ٹائم ہے عید تک یا تھوڑا بہت ادھر ادھر. اور اس میں یہ جو بلوچستان کا اٹیک کے بعد پی ٹی آئی اسپیس دے رہی ہے, چاہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی گفتگو ہو, بیرسٹر گوہر صاحب کی گفتگو ہو, اسپیس دے رہی ہے. البتہ پرسنل نفرت وہاں سے ابھی بھی پالیسی میکنگ سے ٹکرا رہی ہے. نوئنگ پتہ ہے کہ جو حالات ہیں یہ ہضم نہیں ہو سکیں گے, لیکن پھر بھی پرسنل نفرت پالیسی میکنگ سے ابھی تک ٹکرا رہی ہے. بہتر تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایکسیپٹ کر لیں. اب تو میرا خیال ہے ایکسیپٹ کر لینا چاہیے, آسانی ہوگی. فضول میں عید کے بعد معاملات بگڑیں گے, پھر کہیں اور ہی جا کر دنگ لیں گے, اور پاکستان پیپلز پارٹی ویسے ہی اس سسٹم کے ساتھ نہیں چلے گی, نہیں چل پائے گی. پانی کو ایشو کو لے کے دیکھ لیجئے گا. اور ایک اور چیز اچانک سے ہوئی ہے, یہ بڑی ایک ہنٹ ہے. جیو جنگ اور سیٹھی صاحب جونیئر ذوالفقار کو تھریٹ بنا کے پیش کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے اگینسٹ. بہت بڑی وہ اٹھ رہے ہیں. آج وہ بڑی رپورٹ بنائی تھی انہوں نے کہ جونیئر ذوالفقار کی سیاست میں انٹری. واہ. مگر مقصد پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر ڈرانا ہے تو یہ کون سا ڈرانا ہے؟ جونیئر ذوالفقار کو میں پرسنلی جانتا ہوں, اس میں کوئی اس کی پولیٹیکل بیکنگ نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, یہ کینالز والا ایشو پہ ہو سکتی ہے. یہ کون سا ڈرانا ہوا؟ یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوگا میرے نزدیک. اور پانی کا ایسا ایشو ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ سندھ کی عوام پھر فارم 47 میں بھی یا فارم 47 بھی مشکل سے ہونے دے, ماضی بتاتی ہے. یا تو پھر اس جونیئر ذوالفقار سے ڈرانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس سسٹم کے ساتھ چھوڑے, یعنی ڈرایا جا رہا ہے کہ بھائی چھوڑو ورنہ وہ جونیئر ذوالفقار آ رہا ہے تمہارے جیتنے کے لیے,
اور اپنی بچاؤ جا کر. تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا. ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی کو کینالز پہ چپ رکھنا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ایک برین چائلڈ ہے. دوسری طرف جونیئر ذوالفقار کا ذکر کر کے اس کو ہوا دینے کی کوشش ہے. ظاہر ہے ایسے تو پاکستان پیپلز پارٹی اور ڈر کے مارے کنال سے دور ہو جائے گی, نہ کہ ساتھ دے, کیونکہ عوام تو ایونچولی وہاں کھڑی ہے اور وہ پیپلز پارٹی کو بھی پتہ ہے. پھر پی ٹی آئی کو ایک طرف اے پی سی میں بلانے کی باتیں کر رہے ہیں, وہ خان صاحب کو پیرول پہ لانے کی باتیں کر رہے ہیں, کنسنسس بنانے کی باتیں کر رہے ہیں. دوسری طرف خان صاحب سے ملاقاتیں بند کی ہوئی ہیں. مولانا اتحاد کے لیے سیریس ہوتے ہیں, کچھ ڈیمانڈز نیگوسیشنز بڑھتی ہیں تو تھریٹس آ جاتے ہیں, اٹیک ہو جاتے ہیں. نیشنل ایشوز سے لے کر انٹرنیشنل ایشوز تک ڈینائل کا مظاہرہ چل رہا ہے. اس صورت میں آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ڈبے میں ڈبہ کام نہیں کر رہے, تو کیا کر رہا ہے؟ یہ کہانی نہیں چلنی سر. بس مجبوری ہے کہ خان صاحب ڈیل میں نہیں آ رہے. ایک شخص کو ارریلیونٹ بنانا چاہ رہے ہیں, لگے ہوئے ہیں, لیکن دنیا کے حالات ایسے ہیں کہ اسی سے مدد لینے کے لیے مجبور ہو جائیں گے. Give me a reason, but don't give me choice, 'cause I'll just make the same mistake again.